الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، مدرسہ عثمانیہ ظفروال کا دستار بندی کا جلسہ اور پروگرام ہے۔ ربیع الاول کا ماہ محترم اپنی تکمیل کو پہنچا ہی ہے۔ میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالوحید صاحب مد ظلہ العالی اور برادر عزیز حضرت مولانا تصور اقبال صاحب قاسمی مد ظلہ کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ آج کی گفتگو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عظمت پر ہو۔ تعمیل ارشاد میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے کئی پہلو ہی نہیں، کئی زاویے ہیں۔ اس کی آواز کھولیں، ڈلے بھی، بیس بھی اور ایکو بھی۔ یہ میرا خیال ہے نونار میں آپ ہی تھے، اس وقت سے گلا اب تک ٹھیک نہیں ہوا۔ توجہ کیجیے، ایسے چلائیں جیسے نعت خط، کیونکہ گلا ان کا بھی اتنا ہی زور مانگتا ہے، ہمارا بھی۔ توجہ کیجیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے متعدد پہلو ہی نہیں، کئی جہتیں ہیں جن سے آپ کی عظمت سمجھی جا سکتی ہے۔
ایک جہت آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد کی عظمت کی بھی ہے۔ اسم محمد کی عظمت سے آپ کی عظمت بخوبی سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک تو آپ کی عظمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شے عطا فرمائی وہ اپنی نوع کے تمام افراد میں اعلیٰ عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نام دیا وہ انسانی ناموں میں سب سے بلند اور بالا ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر ہر نبی کا ذاتی نام ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے۔ محمد آپ کے دادا محترم نے رکھا، احمد آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا۔ ان دونوں میں محمد اسم گرامی زیادہ معروف ہوا۔ آج کی گفتگو میں اسی کے محاسن و محامد کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کی عظمت چار حوالوں سے ذکر کروں گا۔ نمبر ایک، اس نام نامی اسم گرامی کے معنی سے حضور کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے معنی سے حضور کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے۔ یہ جیسے خطبے میں شروع میں چل رہا تھا نا، ویسے چلا کے سیٹ کر کے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ محمد باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، تعریفوں والا۔ اگرچہ لغت کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے اس معنی کی صحت پر کوئی اشکال نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضور کی شایان شان نہیں لگتا، اس لیے کہ کائنات میں بہت ساری ہستیاں ہیں جن کی تعریف ہوئی ہے، کی گئی ہے، تو حضور کا امتیاز ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات تھی جو ذہنوں میں کھٹکی، اسے زائل کرنے کے لیے عشاق رسول کے اقلام حرکت میں آئے اور محمد کے معانی لکھنا شروع ہوئے جن سے حضور کا امتیاز اور کمال واضح ہوا۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں محمد کا معنی کیا محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام اچھی خصلتیں جمع کر دی گئی، عظمتیں اور کمالات ایسے بھر دیے گئے ہوں جیسے گلدستے میں پھول جمع کیے جاتے ہیں۔ محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، فیہ الخصال المحمودہ، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو حضور میں نہ ہو کسی اور میں، بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ نے جو کمال کسی کو عطا فرمایا وہ حضور کی ذات گرامی میں بطریق عطم جمع ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے انبیاء کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے وہ حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دی۔ ایک شاعر نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ،
وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، ہر نبی کی زمانے اور مخلوق میں فضیلت ہے، اور تمام فضیلتیں اور عظمتیں حضور کی ذات گرامی میں جمع کر دی گئی ہے۔ آپ کی ہستی وہ ہے جس میں آدم کا خلق بھی ہے، شیس کی معرفت بھی ہے، نوح کا جوش تبلیغ بھی ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید بھی ہے، اسماعیل کا ایثار بھی ہے، لوط کی حکمت بھی ہے، صالح کی فصاحت بھی ہے، دانیال کی محبت بھی ہے، یوشع کا جہاد بھی ہے، الیاس کا وقار بھی ہے، یحییٰ کی پاک دامنی بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، یعقوب کی گریہ و زاری بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، داؤد کی لہن بھی ہے۔ الغرض کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو حضور کی ذات گرامی میں نہ ہو۔ کسی نے یوں کہا حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضاداری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف کا حسن، حضرت عیسیٰ کی بھوک، حضرت موسیٰ کا چمکتا ہاتھ، پھر کس کس نبی کے کمال کو ذکر کرتا۔ شاعر نے بات سمیتی، آنچے خوباں ہمادارن، وہ تمام خوبیاں جو سب کو فردن فردن عطا کی گئی، تو تنہا داری تجھ اکیلے میں رکھ دی گئی۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں کے سارے کمالات، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر کوئی شخص حضور کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، آدم تا عیسیٰ سب انبیاء کو دیکھے، اور اگر سب کے کمالات کو ایک جگہ سمٹا ہوا دیکھنا چاہے، فقط محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام خصال محمودہ جمع کر دی گئی ہوں۔ اب محمد کا معنی کیا بنے گا؟ فقط تعریفوں والا نہیں، سب سے بڑھ کر تعریفوں والا، فقط وہ نہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، بلکہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور ایک معنی آپ کے نام نامی اسم گرامی کا صاحب قاموس نے کیا، وہ فرماتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس ہستی کو نہیں چل رہا میرے بھائی صحیح، یا آپ کو چلانا نہیں آتا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں ایک دن میں 4 تقریریں کرتا ہوں۔ اس کی آواز کھولنے کیوں نہیں کھولتے؟ لے جائیں، میں بغیر اس کے کروں گا تقریر۔ صاحب قاموس نے میری اس کے برابر آواز ہوگی، آپ کا پھر یہ ناقص ایسا ہوگا، نہیں چلتا، یہ جیسے پہلے چل رہا تھا اب بھی ویسے نہیں چل رہا۔ توجہ کیجئے، محمد کا ایک معنی صاحب قاموس نے کیا، محمد الذی، میرا گلا تو نہیں نہ کھینچے گا کم از کم، اب آواز صحیح نکلے گی، گلا بیٹھے گا نہیں میرا۔ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس ذات کو کہتے ہیں، اس ذات کو جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ الذی یحمد مرتن بعد مرتن، تسلسل کے ساتھ اس کی تعریفوں کا سلسلہ جاری رہے۔ اب یہ چلا ہے محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، حضور کی تعریف اور تذکرے کی ابتدا آپ کی ولادت سے نہیں ہوتی، عالم ارواح سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تذکرہ اور ذکر کی انتہا آپ کی وفات پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تسلسل جنت الفردوس تک جاتا ہے، یہ تسلسل جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن،
وہ ہستی جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ عالم ارواح میں، میثاق انبیاء میں اللہ نے حضور کا تذکرہ کیا، آپ کی تعریف کی، انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ پر ایمان لانے کا مکلف بنایا، آپ کی نصرت کا پابند کیا، اور اسی عہد اور پیمان کے بعد اللہ نے انہیں کتاب اور حکمت دینے کا وعدہ کیا۔ تو محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اور ختم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کنز الامال کی 11ویں جلد میں 182 صفحہ پہ روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے مجھے کیا کہا؟ ان ربی و ربک یقول لک، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے تدری کیف رفعت ذکرک، آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے ذکر کو رفعت کیسے عطا کی، آپ کے ذکر کو بلندی کیسے عطا کی؟ حضور نے فرمایا قلت اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے خبر دی، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی اس طرح عطا کی، لا اذکر الا ذکرت معی، تب تک میرا ذکر نہیں کیا جائے گا جب تک میرے ساتھ آپ کا ذکر نہیں کر لیا جائے گا۔ مفسر ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں، امام بخاری رحمت، یہ ٹھیک چل رہا تھا نا، اب یہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، توجہ کیجیے۔ عرض میں نے یہ کی، عرض میں نے یہ کی، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جوڑا، آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا، اور کون سی گھڑی ہے اللہ کا ذکر رک جائے، اللہ کا ذکر تھم جائے، اللہ کا ذکر تسلسل سے، رسول اللہ کا ذکر بھی تسلسل سے۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی نہ رکے، مرۃ بعد مرۃ، ایک کے بعد دوسری مرتبہ، دوسری کے بعد تیسری مرتبہ، اس کی زبان پر نہیں تو اس کی زبان پر، یہاں نہیں تو وہاں، نظم میں نہیں تو نثر میں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو محمد وہ نہیں جس کی فقط تعریف کی گئی ہو، بلکہ وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، اور ایک محمد کا معنی جو تیسرا معنی ہے وہ یہ کہ جس کی بے اختیار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، فقط اختیار سے نہیں، بے اختیار جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ سوال کریں گے یہ بے اختیار تعریف کرنے والا معنی یہ کہاں سے آیا؟ پہلا امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا، دوسرا صاحب قاموس میں لکھا، یہ تیسرا معنی کہاں سے آیا؟ آئیے بتاتا ہوں۔ محمد تحمید مصدر سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تحمید تفعیل ہے۔ باب تفعیل کی خاصیات میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں فعل اس طور پر وجود میں آتا ہے جیسے کسی مخفی طاقت نے یا ظاہری طاقت نے بغیر اس کے اختیار کے مجبور کر کے اسے وجود عطا کر دیا ہو۔ اور اس کی مثال اہل عرب پیش کرتے ہیں، صرفا، اس نے پھیر دیا، مجبور کر کے پھیر دیا، اس کا کوئی اختیار نہیں، پھیرنے والے نے پھیر دیا۔ تو محمد بھی باب تفعیل ہے، اس کا معنی بنے گا جس کی بے اختیار تعریف کی جائے، بے اختیار، اپنے بھی کرے بیگانے بھی کرے، جو آپ کی نبوت کے قائل نہیں، رسالت کے قائل نہیں، پیغمبری کے قائل نہیں، ان کی جانب سے آپ کی تعریف کا آ جانا، آپ کی جان کے دشمن ہو آپ کو صادق و امین کہنا، یہ اسم محمد کی عظمت ہے، اور یہ اسم سے مسمى کی عظمت ہے۔
اپنے تو اپنے رہے، بیگانے آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ مائیکل ہارٹ ایک غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی تھی 100 نامور شخصیات کے تذکرہ کو جمع کیا۔ جب تذکرہ اکٹھا کر لیا پھر مرتب کرنے لگا، پہلے نمبر پہ کسے لاؤں، دوسرے نمبر پہ کسے لاؤں، تیسرے نمبر پہ کسے لاؤں۔ پہلے نمبر پہ حضور کو لے کر آیا۔ جب پہلے نمبر پہ حضور کو لایا، عیسائی تھا، تو پھر اس نے پہلے نمبر پہ لانے کی وجہ کو ذکر کیا کہ پہلے نمبر پہ لانے کی وجہ کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ۔ کئی وجوہات لکھی، ایک ان میں یہ لکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے ممتاز اور منفرد شخص ہیں۔ آپ تاریخ انسانی کی وہ شخصیت ہے جو دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہر سطح پر کامیاب نظر آئے۔ اور پھر مائیکل ہارٹ کہتا ہے، میں نے اپنی کتاب میں جتنی شخصیات کا تذکرہ جمع کیا، جتنی شخصیات کا تذکرہ جمع کیا، وہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے مقام اور علاقے علوم و فنون کے مراکز تھے، تہذیب و تمدن کے مرکز تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی عرب کے اس پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے جو علوم و فنون کے مراکز سے بہت دور تھا، تہذیب و تمدن سے بہت دور تھا، لیکن آپ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے ایسی محنت کی کہ دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اس لیے مجبور ہو گیا عیسائی ہوتے ہوئے۔ بھلے اس کتاب میں اس کے اپنے پیشواؤں کا ذکر بھی تھا، مگر وہ پہلے نمبر پہ لایا تو آمینہ کے لال کو، محبوب رب ذوالجلال کو، صاحب الحسن والکمال کو، یہ ہمارے پیغمبر کا اعزاز ہے۔ تو محمد کہتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تعریف کرے، بے اختیار اس کی تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور کے بارے میں اپنوں نے جو کہا سو کہا، اگر غیر مسلموں کا کہا ہوا پڑھ کے سنایا جائے اور نام نہ بتایا جائے تو سننے والا محسوس نہیں کر سکتا یہ کسی کافر کا لکھا ہوا ہے یا عاشق صادق کا لکھا ہوا ہے۔ بال کمن ارشمل سیانی ایک ہندو گزرا ہے، وہ حضور کے بارے میں کہتا ہے، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، اتر آئے قدرت و کرسی سے جلوے، نبوت کا درجہ جمال اللہ اللہ۔ مہاراجہ سری کرشن پرساد کہتا ہے، کان عرب سے لال نکل کر، کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا۔ ڈاکٹر ماتا پرساد زیب نے کہا، میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، اور میری دنیا آپ کے پیغام سے گلزار تو ہے، دید سے منور آنکھیں میری نہیں لیکن پر نور سے قلب میرا مقصد انوار تو ہے۔ ہری چند اختر نے ہندو ہونے کے باوجود لکھا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، جس کی بے اختیار تعریف کی جائے۔ چندر پرکاش نے کہا، ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے،
ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جمی ہے، سجدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے، سیرت بھی حسین آپ کی صورت بھی حسین ہے، یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، ساکن جنت بھی یہی ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشی جو بھی یہاں فرش نشی ہے۔ کل کا پرشاد ہندو بولا، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کل کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ جگنات آزاد ہندو بولا، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، انگنت جس کے احسانات ہیں دنیا انکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ تو آپ کی تعریف بے اختیار کی گئی، اپنوں نے بھی کی، بیگانوں نے بھی کی، تو محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریف بے اختیار کی جائے۔ اور چوتھا معنی محمد کا، جس کی ہر شے کی تعریف کی جائے، جس کے ایک ایک عضو کی تعریف کی جائے۔ آپ سوال کریں گے یہ معنی کہاں سے پیدا ہوا، اس کا حوالہ کیا ہے؟ محمد باب تفعیل سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ باب تفعیل کی ایک خاصیت یہ ہے، اس میں فعل اس طور پر وجود میں آتا ہے کہ اس کے تمام گوشوں کا احاطہ اور گھیراؤ ہوتا ہے، کوئی پہلو چھوڑا نہیں جاتا۔ اور اہل عرب اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جب کسی کو بے دردی سے قتل کیا جائے، اس کا عضو کاٹ دیا جائے، تو اہل عرب کہتے ہیں قتلہ قتیلا، قتلہ قتیلا۔ یہ قتل باب تفعیل ہے، محمد بھی باب تفعیل سے ہے۔ اب اس کا مادہ حمد ہے تو اس میں حمد جز کی ہوگی، معنی یہ بنے گا محمد اسے کہتے ہیں جس کے ہر عضو کی تعریف کی جائے، ہر عضو کی تعریف کی جائے۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے، نبی کے سر کی باری آئی، اللہ نے فرمایا محلقین رؤوسکم، کانوں کی باری آئی، اذن خیر لکم، اللہ کے نبی کے چہرے کی باری آئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آنکھوں کی باری آئی، لا تمدن عینیک، آنکھوں کی بصارت کی باری آئی، ما زاغ البصر فما طغی، اللہ کے نبی کی خاموشی کی باری آئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نبی کی زبان اور لبوں کی باری آئی، ولسان و شفتین، دانتوں کی باری آئی، یاسین، نبی کے ہاتھوں کی باری آئی، لا تجعل یدک مغلولۃ، نبی کی گردن کی باری آئی، الی عنقک، نبی کی شارت کی باری آئی، منہ الوتین، نبی کے سینے کی باری آئی، الم نشرح لک صدرک، نبی کے قد و قامت کی باری آئی، حین تقوم، اللہ نے آپ کے عضو کی تعریف کی۔ کہنے والے نے کہا پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت میں عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو۔ اس میں محمد کا معنی نہ صرف اسم کی عظمت بتاتا ہے بلکہ مسمى کی عظمت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ ایک زاویہ یہ تھا، اب آئیے دوسرے زاویے کی جانب۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط نام نہیں ہے، فقط اسم نہیں ہے، فقط علم نہیں ہے،
شریعت کے جو معتبر دعوے ہیں ان کی دلیل بنتا ہے۔ ایک بڑا دعویٰ اللہ کی توحید کا ہے، دوسرا حضور کی نبوت کا ہے، تیسرا آپ کی ختم نبوت کا ہے۔ یہ تینوں دعووں کی معتبر اور مستند دلیل ہے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے جو کلمہ ہمیں دیا اس کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز میں توحید کا دعویٰ ہے، دوسرے جز میں توحید کی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل محمد الرسول اللہ ہے۔ رسالت محمدی کی شہادت یہ اس کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ذات کے بغیر ہمیں اللہ کی ذات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات اور صفات کا اگر حتمی علم ہمیں ہوا ہے تو فقط حضور کی ذات گرامی سے ہوا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اور کہتا ہوں آپ کا ایک ایک وصف اللہ کی توحید کی دلیل ہے، حتیٰ کہ آپ کا حسن و جمال اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ کسی نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اسم محمد حضور کی نبوت کی بھی دلیل۔ آپ کہیں گے کیسے؟ محمد کا معنی تعریفوں والا، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ تعریف خوبی پہ ہوتی ہے، تعریف کمال پہ ہوتی ہے، اور انسانی کمالات میں سب سے بڑا کمال نبوت اور رسالت ہے۔ سب سے بڑا کمال نبوت اور رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت اور افراد کے پاس بھی تھی مگر ان کا نام محمد نہیں۔ آپ کا نام محمد رکھوا کے اللہ نے یہ بتایا کہ سب سے بڑی نبوت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، سب سے بڑی نبوت۔ اور حضور کی نبوت سب سے بڑی کیسے ہے؟ بانی دار العلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ذوق یہ ہے، ذاتی نبوت حضور کی ہے، باقی انبیاء کو نبوت حضور کے طفیل عطا ہوئی ہے۔ اصل میں حضور نے آنا تھا اور باقیوں نے آپ کی آمد سے پہلے ڈنکا بجانا تھا۔ تو آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد تعریفوں والا، تعریف خوبی اور کمال پہ ہوتی ہے۔ انسانی کمالات میں سب سے بڑا کمال نبوت ہے، تو جس کے پاس سب سے بڑی نبوت ہے وہی محمد۔ نمبر 3 اسم محمد ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ محمد کا مادہ حمد ہے، ہا میم دال، اور علماء عربیت فرماتے ہیں اس مادہ کی خصوصیت یہ ہے جس کلمہ میں آ جائے اس میں اختتام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختتام پہ دلالت کرتا ہے، اختتام پہ۔ جب کوئی نعمت تکمیل کو پہنچتی ہے تو الحمدللہ کہتے شکر ادا کیا۔ حمد میں انتہا کی خصوصیت ہے، حمد انتہا پہ آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھایا، انتہا کو پہنچا تو کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نیند انتہا کو پہنچی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ سفر تکمیل کو پہنچا، آئبون تائبون لربنا حامدون۔ کیا کیا مثال پیش کروں؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، قضی بینہم بالحق
وقیل الحمدللہ رب العالمین. تو مادہ ہم انتہا میں، اور یہ مادہ ہم حضور کے نام میں. تو یہ جس کے نام میں ہے اس کی نبوت کے ساتھ اس کی ختم نبوت کا پتہ دیتا ہے. یہی وجہ ہے مادہ حمد ہے. حضور کے نام نامی اسم گرامی میں 3 حروف ہیں اور ٹوٹل 4 ہیں. 2 حرف ایک جنس کے ہیں، لیکن اگر علیحدہ علیحدہ گنا جائے تو 3 حروف ہیں، ہاں میم دال. اللہ نے آپ کے علاوہ کسی نبی کے نام میں ان تینوں کو جمع نہیں ہونے دیا، کسی رسول کے نام میں تینوں کو جمع نہیں ہونے دیا، کسی پیغمبر کے نام میں تینوں کو جمع نہیں ہونے دیا. محمد مادہ حمد ہے. مادہ حمد سے ہاں اسحاق کو ملی، مادہ حمد سے ہاں صالح کو ملی، مادہ حمد سے ہاں نوح کو ملی، مادہ حمد سے میم آدم کو ملی، سلیمان کو ملی، موسیٰ کو ملی، دانیال کو ملی، ہود کو ملی، داؤد کو ملی. 3 حروف کسی نبی کے نام میں آپ کو جمع نظر نہیں آئیں گے، بانٹ کے دیے گئے، اکٹھے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یہ اختتام پہ دلالت کرتے ہیں، انتہا پہ دلالت کرتے ہیں، تکمیل پہ دلالت کرتے ہیں، اور مکمل حضور کی ذات گرامی ہے. نبوت کا اختتام کرنے والی حضور کی ذات گرامی ہے. اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی میں تینوں کو جمع کر کے بتا دیا. حضور نبی بھی ہے، آخری بھی. حضور نبی بھی ہے، آخری بھی ہے. یہ دوسرا زاویہ ہے عظمت مصطفیٰ جاننے کا اسم محمد سے. آئیے تیسرے زاویے کی جانب بڑھتے ہیں. تیسرا زاویہ یہ ہے اللہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کامل مماثلت، حسین مماثلت. اگر انسانی ناموں میں سے کسی نام کی ہے فقط اسم محمد کی، فقط اسم محمد کی. وہ کیسے؟ اللہ کلمے کی زینت ہے، محمد بھی کلمے کی زینت ہے. اللہ میں 4 حروف، محمد میں بھی 4 حروف. اللہ کے اسم میں 1 تشدید، محمد میں بھی 1 تشدید. اللہ میں 1 ساکن، محمد میں بھی 1 ساکن. اللہ میں 2 حرف 1 جنس کے 2 نام، محمد میں بھی 2 حرف 1 جنس کے 2 میم. اللہ بھی کلمے کا جز، محمد بھی کلمے کا جز. کلمے کے جس جز میں اللہ ہے اس کے 12 حروف، جس جز میں محمد ہے اس کے بھی 12. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امام محمود آلوسی رحمہ اللہ نے بہت سارے نکات اس پہ لکھے ہیں. 2 حوالوں سے بات کرتا ہوں، توجہ. ایسی مماثلت، اللہ کے نام کی خوبی یہ ہے، اللہ کے نام کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کے حروف پورے ہوں مفہوم تب بھی وہی، اور اگر ایک ایک کر کے حروف الگ کر دیے جائیں مفہوم تب بھی وہی. اس میں خلل نہیں آتا، خلل نہیں آتا. اور محمد اسم کی بھی یہی خوبی ہے. یہ دونوں ذاتی نام ہیں. اس کے علاوہ صفاتی نام اللہ کا ہو یا رسول اللہ کا ہو، اگر ان سے حروف الگ کر دیے جائیں ایک ایک کر کے تو معنی میں خلل آ جائے گا. الفاظ اور کلمات حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں. اللہ 4 حرفوں کا مجموعہ، محمد بھی 4 حرفوں کا مجموعہ، رحمان اور رحیم بھی، شاہد اور سراج بھی جو حضور کے نام ہے. رحمان رحیم اللہ کے نام ہے مگر صفاتی ہیں. ان میں یہ کمال نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے حروف الگ کیا جائے معنی اور مفہوم میں خلل نہ آئے. رحمان سے را الگ کرو، حمان کا مفہوم بدل جائے گا. رحیم سے را الگ کرو، ہیم کے معنی میں خلل آ جائے گا. لیکن اللہ اگر پورا ہے، ہوا علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اس کا ذاتی نام الوہیت پہ دلالت کرتا ہے. الف الگ کر دو تو پیچھے 2 لام 1 ہا بچتا ہے.
مفہوم برقرار ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اگر پہلا لام بھی الگ کر دو ایک لام اور ہا بچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اگر لام ثانی بھی الگ کر دو خالی ہو بچتا ہے۔ قرآن پھر بھی کہتا ہے الا ہو، مگر وہی سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ شان اللہ کے ذاتی نام کی ہے، صفاتی ناموں میں یہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح حضور کے صفاتی ناموں میں بھی یہ نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کسی صفتی نام سے ایک حرف الگ کر کے دیکھیے، معنی میں خلل آ جائے گا، مفہوم ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اس میں محمد کی شان یہ ہے، اگر حروف پورے ہو تو محمد تعریفوں والا، میم الگ کر دیا جائے ہم کا معنی پھر تعریف کرنا، ہاں بھی الگ کر دیا جائے تو مد کا معنی دراز کھینچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رتبے میں سب سے دراز، مخلوق کو جنت کی طرف کھینچنے والے، اور اگر میم بھی الگ کر دیا جائے خالی دال بچتا ہے۔ دال کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، حضور ہی تو ہے جنہوں نے توحید کی رہنمائی کی، سنت کا پتہ دیا۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کے ساتھ حسین مماثلت، یہ تیسرا زاویہ تھا۔ اب چوتھے زاویے سے نام کی عظمت، نام سے صاحب نام کی عظمت۔ چوتھا زاویہ یہ ہے انسانی ناموں میں جو محبوبیت اللہ نے اس میں محمد کو عطا کی ہے وہ کسی نام کو عطا نہیں، جو اس میں محمد کو عطا کی وہ کسی کو عطا نہیں کی۔ تیونس کے ایک عالم، ان کا نام محمد تھا، کنیت ابو البرکات تھا، ان کی 14 پشتوں کے نام محمد تھے، 14 پشتوں کے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ کسی نام میں اتنی محبوبیت اللہ نے نہیں رکھی جتنی اس میں محمد نے رکھی ہے، کہ 14 پشتوں کے نام محمد۔ اور پھر یہ خود محمد کے کتنے محبوب بن گئے۔ ایک عرصہ تک مدینہ میں رہے، پھر مدینہ سے نکلے چلے گئے، رات کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد تو نے محمد کی جدائی کیسے گوارا کرا، محمد تو نے محمد کی جدائی کیسے گوارا کرا۔ فوراً واپس پلٹے، واپس آئے، مدینہ میں رہے۔ 724 ہجری کو انتقال ہوا اور مدینہ میں ہی دفن ہوئے۔ اس کے بعد کسی حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں گئے۔ ازبکستان میں میرا جانا ہوا، اس کے شہر سمرقند میں گیا، دوست لے گئے ایک قبرستان میں، کہنے لگے اس قبرستان کا نام تربت المحمدین ہے، اور یہ بھی عجائبات دنیا میں سے ایک عجوبہ ہے۔ بتایا اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے اس میں جتنے افراد مدفون ہیں سب کے نام محمد، جتنے مدفون ہیں سب کے نام محمد ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے 6 صدی ہجری تک 400 سے زائد محمد نام کے اصحاب علم و فن وہاں پہ دفن ہوئے۔ صاحب ہدایت امام برہان الدین مرغینانی، جب ان کا انتقال ہوا 593 ہجری میں، ان کی تدفین کے لیے انہیں اس قبرستان میں لایا گیا، تربت المحمدین میں۔ انتظامیہ نے نام پوچھا، نام بتاؤ، تو نام محمد نہیں تھا۔ انہوں نے معذرت کر لی، مانتے ہیں بہت بڑے فقیہ ہیں، مانتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، مانتے ہیں مجتہدانہ شان رکھتے ہیں، لیکن اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے یہاں سے قیامت کے دن سارے محمد اٹھے، اور ان کا نام محمد نہیں ہے۔ پھر صاحب ہدایہ کو تربت المحمدین جو قبرستان تھا اس کے قریب تک دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبر قبرستان کے احاطہ سے باہر ہے۔ ہم وہاں تھے، یہ روس کے زمانے میں جب روس وہاں حکومت اور سلطنت کا مالک تھا، اس وقت ان قبروں کو مسمار کر دیا گیا تھا، اور پھر دوبارہ اس کی مرمت ہوئی۔
وہ تختیاں بہت ساری اکٹھی کر کے وہاں رکھی ہوئی تھی ایک کمرے کے اندر. سب تختیوں پہ محمد تھا. آگے بن کے بعد کچھ بھی ہو لیکن پہلا لفظ جو لکھا ہوا تھا محمد لکھا ہوا. اس قدر محبوبیت. اور پھر اللہ کے ہاں اس کی قدر کتنی ہے. امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک منادی اعلان کرے گا اے محمد اٹھو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اے محمد اٹھو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. جتنے آدمیوں کے نام محمد ہوں گے یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. کائنات میں سب سے زیادہ نام جو رکھا گیا وہ نام محمد. لیبیا کے ایک شہر میں ایک دفعہ محمد نام کے آدمیوں کا اجتماع ہوا. سرسری انتظامات سے 20,000 سے متجاوز ہو گئے تھے ایک اجماع میں وہ افراد جن کا نام محمد. تو کتنے ہوں گے پوری دنیا کے. وہ لیبیا ایک شہر کے تھے, ایک زمانے کے تھے, ایک وقت کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ نام رکھا گیا. حلبی نے اس کی بھی 28-30 مثالیں لکھی ہیں اور اس وقت سے آج تک رکھا جا رہا ہے, قیامت تک رکھا جاتا رہے گا. بشارتیں ہیں اس پہ. تو جب یہ صدا لگے گی اے محمد اٹھو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ, کوئی سوچ سکتا ہے کتنے لوگ اٹھیں گے؟ جتنے بھی اٹھیں گے اللہ دیکھیں گے کہ میں نے تو بڑے محمد کو کہا ہے, اس کے لیے کہا ہے. یہ سارے اٹھ گئے تو چلو میں اپنے پیغمبر کے نام کا احترام کرتے ہوئے ان میں سے کسی کو اب نہیں روکتا, سب کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. اپنے بچوں کے نام محمد رکھو, احمد رکھو, محمد اور احمد کے پیاروں پہ رکھو, صحابہ کے ناموں پہ رکھو, اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے نام پہ رکھو. اس سے بھی آخرت میں بہت ساری مشکلات میں آسانیاں ملیں گی. تو یہ چوتھا زاویہ ہے, اس میں محمد کی عظمت کا اللہ نے جو محبوبیت اسے عطا فرمائی انسانی ناموں میں کسی کو عطا نہیں فرمائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نام ویسی شخصیت آپ اسم با مسمہ ہے. اور اکثر دیکھا جاتا ہے نام شمس ہوتا ہے مانا سورج لیکن ہوتا کالا سیاہ. نام قمر ہوتا ہے چاند رنگ کالا ہوتا ہے. نام سخی ہوتا ہے تبا بخیل ہوتی ہے. نام اسد مانا شیر اور ڈرتا گلی میں گزرتا ہوا ایک سائے سے, لیکن حضور اسم با مسمہ. آپ کا جیسا نام ویسی شخصیت, جیسا نام ویسی شخصیت. تو ناموں میں حضور جیسا نام کسی کا کوئی نہیں, شخصیات میں حضور جیسی شخصیت کسی کی نہیں. اللہ نے آپ کو جو عطا فرمایا اعلیٰ عطا فرمایا. آپ کا نام بھی اعلیٰ, آپ کا کام بھی اعلیٰ, آپ کی ذات بھی اعلیٰ, آپ کی بات بھی اعلیٰ, آپ کی شفاعت بھی اعلیٰ, آپ کی کتاب بھی اعلیٰ, آپ کی جماعت بھی اعلیٰ, آپ کی امت بھی اعلیٰ. باقی انبیاء کی امت ہے, آپ کی امت نہیں ہے, خیر الامت ہے. اب اس امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ خیر الامت بن کے دکھائے, خیر الامت بن کے دکھائے. اور یہ خیر الامت کیسے بنے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو پورا کرے گی, ان کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرے گی. حضور کی آمد کے 2 بڑے مقصد قرآن نے بیان کیے, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ایک تعلیم کتاب و سنت, نمبر 2 تزکیہ نفس, تصفیہ قلب اور تہذیب باطن. یہ 2 بڑے مقاصد ہیں. کھولے تو 4 بن جاتے ہیں, سمیٹے تو 2 بن جاتے ہیں. نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت, اس کے 3 مرحلے ہیں. نمبر 2 تزکیہ نفس, تصفیہ قلب اور تہذیب باطن. ہمارے اکابر نے ان دونوں مقاصد کو زندہ رکھنے کے لیے 2 کام کیے. تعلیم کتاب و سنت کے لیے دنیا بھر میں مدارس کے جال بچھا دیے اور تزکیہ نفس کے لیے دنیا بھر میں تبلیغی جماعت پھیلا دی اور خانقاہوں کے جال بچھا دیے.
ہمارے اکابر نے دونوں مقاصد سامنے رکھے، ان کو کیوں نہ خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رید یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ حضور کی بعثت کے جو مقاصد ہیں انہیں زندہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، خانقاہوں کے ساتھ جڑ جائیں، علماء سے تعلق رکھیں، صوفیاء سے تعلق رکھیں، بہت اور فاصلے مٹا دیں، قربتیں بڑھا دیں۔ اس موقع پہ ان طلباء کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ان کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، آپ سب کو کہوں گا یہ مدرسہ نبی کی بعثت کے مقصد کی تکمیل کے لیے قائم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے پوری زندگی آپ کا تعاون رہے، اور یہ تعاون آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائے اور بہترین امت بن کے دکھانے کی توفیق بخشے۔ ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے افعال کو دیکھ کے، ہمارے اعمال کو دیکھ کے غیر مسلم کہے واقعتاً اس کی حضور سے جو نسبت ہے اس نے اس کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ آپ کی سیرت پہ عمل کر کے، اس لیے آپ سے یہی کہوں گا اس کو سمجھیے اور اپنی زندگیوں میں لائیے۔ آؤ دوستو ایک کام کرے، آؤ دوستو ایک کام کرے، اسوہ مصطفیٰ کو عام کرے، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔